نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ملك قريب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. فجر نبی، ظهر خلیل، عصر یونس است. مغرب عیسی، عشاء موسی، وتر محمد صلی علیہ. رضا نفس دشمن ہے، رضا نفس دشمن ہے، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، یعنی بٹھانے والے، گمراہ کرنے والے. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین رحمنی و رحمکم اللہ تعالی، تسلسل کے ساتھ گفتگو جاری ہے. یہ تیسری محفل ہے اور اصولات اسلام یعنی ارکان اسلام، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے موضوع پہ اسی حدیث کی تشریح میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. پچھلے پروگرام میں طہارت کے موضوع پہ گفتگو ہوئی اور اس کے ساتھ تسلسل قائم رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. چونکہ شرائط نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اسلام میں ارکان اسلام میں ایمان کے بعد نماز ہے اور نماز کے شرائط پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ 6 شرائط نماز کے. اور شرائط وہ ہیں، شرائط کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جن کے بغیر، جس کے شرائط وہ چیزیں ہیں وہ قائم ہونا ممکن نہ ہو. جیسے نماز کے شرائط 6 ہیں تو ان 6 کے 6 رہنا ضروری ہے، قائم ہونا ضروری ہے نماز قائم ہونے کے لیے. اور ان میں ایک شرط جو ہے وہ طہارت ہے. اور طہارت کے موضوع پہ کافی تفصیل سے پچھلے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے. طہارت بدن کے حوالے سے، غسل پہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ کریمہ سے استنباط کرتے ہوئے، اور وضو پہ جو آیہ کریمہ ہے اس پہ گفتگو ہوئی. جسم کی طہارت بدنی، آپ جتنا ہو سکا
آپ سمجھ چکے، اور میں بار بار پیغام رکھتا ہوں کہ آپ جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہوگی، ان دونوں موضوعات کا مطالعہ آپ کرتے رہیے۔ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ اگلے پروگرام میں آپ کر سکتے ہیں۔ طہارت کا اور ایک حصہ، طہارت کا اصل میں نماز کے حوالے سے 3 حصے ہیں۔ ایک شرط میں 3 حصے ہیں، 3 پہلوئے ہیں۔ شرط ایک ہے اور اس کا نام طہارت ہے، پاکیزگی حاصل کرنا۔ طہارت بدن ایک پہلو ہے، اور طہارت لباس دوسرا پہلو ہے، اور طہارت مقام، جگہ، یہ تیسرا پہلو ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کو ملا کے ایک شرط کہا گیا ہے اور اس کا نام طہارت ہے۔ جس طرح جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ لباس جو آپ زیب تن کر کے نماز پڑھیں گے، وہ لباس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی پاک ہو۔ اور سوالات کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ کپڑے میں اگر شک پڑ جائے تو 1 درہم کے برابر وہ دھو لے، کہاں پر ہے وہ ناپاکی وہ نہیں پتا، اور نماز ضائع نہ کرے، وقت ضائع نہ کرے، نماز کے قضا نہ کرے نماز کو، اور کسی بھی جگہ سے جو ہے جہاں تک آپ کا وہن گزرے وہاں تک پہنچے۔ اگر نہ ہو سکے تو کہیں سے بھی 1 درہم برابر دھو کے آپ نماز پڑھیں۔ طہارت مقام، جگہ کا پاک ہونا، یہ ایک مہربانی ہے اللہ کی طرف سے امت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین میں کہیں بھی نماز آپ پڑھنا چاہے تو پڑھنے کی اجازت ہمیں دی ہے۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام تک کسی بھی نبی کو یا نبی کی امت کو یہ اجازت نہیں تھی کہ جہاں مرضی آئے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ان کے شریعت میں جس طرح کے نماز کی حیت تھی اسی کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کر لو، یہ اجازت نہیں تھی۔ مقام خاص جگہوں میں جا کے وہ نماز پڑھ سکتے تھے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی مسجد جو ہے وہ مقام خاص، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام تک جو شواہد ہمارے پاس تواریخ میں موجود ہیں، سب انبیاء اکرام کے لیے خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے وہ مقام خاص نماز پڑھنے کے لیے، اور ہر جگہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس وجہ سے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم میں، فرماتے ہیں بڑے فخریہ انداز میں شکران نعمت کے طور پہ اللہ کی نعمت کی شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، جعلت لی الارض مسجدا، میری خصوصیات میں سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، میرے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی جگہ بنا دی ہے، یعنی جہاں بھی چاہو تم نماز پڑھ سکو۔ اگر بندہ کوئی عوارض قائم کر لے وہ اپنا قصور ہے، اپنی طرف سے کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے پاک کر دیا ہے۔ اب کوئی کہیں شراب گراتا ہے تو وہ عارضی طور پہ وہ جگہ پلید ہے، ناپاک ہے، کیونکہ آپ نے ناپاک چیز، پلید چیز وہاں گرائی تو وہ حصہ جہاں پر آپ نے پلید کیا وہ پلید ہے، وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کمی بندوں کی طرف سے ہے۔ اب جیسے حمامات وغیرہ بناتے ہیں تو غلاظت جہاں جہاں لگی ہو تو وہاں پر اب ہماری طرف سے، بندوں کی طرف سے جو پلیدی آ جاتی ہے وہ جگہ
پلید ہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ عارضی پلیدی نہ ہو تو جہاں مرضی آپ نماز پڑھ. اور خاص طور پہ کبھی اگر پیچیدہ انسان پڑ جاتا ہے کبھی پیچیدگی میں کہ جگہ ایسی ہے کہ صاف جگہ مل نہیں رہی، جیسے کوئی قید خانے میں ہے اور بہت ہی مشکلات میں ہے، پاک جگہ اس کو نہیں مل رہی، تو کم از کم قدموں کی جگہ، جہاں پاؤں رکھے وہ جگہ، جہاں گھٹنے ٹھکے وہ جگہ، جہاں سجدہ کرے وہ جگہ، یہ 3 جگہ اگر پاک ہو اس کی نماز ہو جائے گی، پلیدی مانے نہیں ہوگی. مگر افضل یہ کہ کہاں ہے جہاں پیچیدگی آ جاتی ہو وہاں پر، یا اتنا بھی میسر نہیں ہے تو فرمایا کوئی کپڑا اوپر رکھ لے، پلید جگہ ہے کوئی چیز رکھ لے، کوئی کپڑا رکھ لے، کوئی تختہ رکھ لے، کوئی بھی چیز ہے وہ رکھ لے، اس پہ سجدہ کرے. نیچے ہو اوپر پردہ آ گیا ہے، مگر یہ پیچیدگیوں کی بات ہے. تو ایک چیز اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل جو جگہ پاک ہونے کا ہے وہ سجدے کی جگہ، گھٹنے رکھنے کی جگہ اور پیر رکھنے کی، قدم رکھنے کی جگہ، یہ اصولی طور پہ پاک ہونا نہایت ضروری ہے. اب آپ سمجھ چکے کہ طہارت بدن، طہارت لباس اور طہارت مقام، یہ تینوں مل کے ایک شرط وہ ہے طہارت. نماز کے لیے دوسری شرط ستر عورت. ستر عورت یہ عربی لفظ ہے عورت. عورت کہتے ہیں اس چیز کو جو چھپائی جائے، چھپانے والی چیز کو عربی میں عورت کہا جاتا ہے. تو اس لیے فقہا نے لفظ استعمال فرمایا ستر عورت. ستر کا معنی پردہ کرنا، عورت کا معنی چھپانے والی جگہ، یعنی جسم میں جو چھپانے والی جگہ ہے اس کا پردہ کرنا. یہ دوسری شرط ہے. طہارت کے بعد ستر عورت دوسری شرط ہے. ستر عورت کے حوالے سے بالکل مختصر عرض کروں گا. مردوں کے لیے کم از کم ناف سے لے کے گھٹنے سمیت گھٹنے کے نیچے تک یہ ستر ہے مردوں کے حق میں. اس کا چھپانا نماز میں فرض ہے. مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک سے مراد گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں، گھٹنے کے نیچے تک آئے، گھٹنا کھلا نہ رہے، یہ فرض ہے. باقی جو لباس ہے وہ سنت لباس ہے. یہ فرض ستر ہے اور مردوں کے لیے. اور عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ المراءۃ عورۃ، المراءۃ عورۃ، عورت جو ہے المراءۃ یہ عربی میں عورت کو کہا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المراءۃ عورۃ، عورت جو ہے وہ چھپانے والی چیز ہے. عورت چھپانے والی چیز ہے. اس حدیث یہ صحیح سند کے ساتھ بخاری، مسلم، ترمذی 20 کتب حدیث میں موجود ہے اور پھر اتفاق ہے ہر ایک مکتبہ فکر کے نزدیک. اس میں کوئی کیلو کار نہیں ہے کہ سر سے لے کے پیر تک آپان مستق عورت کا ستر ہے، سوائے چہرہ، ہاتھ کے پنجے اور ٹخنے سے لے کے پاؤں کا نچلا حصہ. اس کے علاوہ پورا جسم عورت کا جو ہے یہ ستر ہے. اس کا چھپانا نماز میں فرض ہے. مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے، عورت کے لیے پورا جسم چھپانا فرض ہے سوائے چہرہ، ہاتھ اور پیر. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و
و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ الاحزاب کے اندر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کرے۔ عورتوں کے حوالے سے رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ یعنی وہ عورتیں، خواتین اپنے جسم میں جو زینت کی چیز ہے، جس کو دیکھنے سے انسان میں کشش پیدا ہوتی ہے، انسان مانوس ہوتا ہے، بألفاظ دیگر سمجھانے کے لیے عورت کے جسم کے جس حصے کو دیکھنے سے انسان کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، ان سب جگہوں کو، عورت کے جسم کے ان سب جگہوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنے جسم کے ان زینت والی چیزوں کو، جگہوں کو ظاہر نہ کریں۔ اب علماء نے بڑی تشریح کی ہے کہ اس سے کیا کیا مراد ہے، تو آخر کار پوری تشریح دیکھنے کے بعد وہی بات سامنے آتی ہے کہ پورا جسم جو ہے آپاد مستق عورت کا وہ زینت والی چیز ہے۔ آپاد مستق میں سے کوئی بھی حصہ اگر زینت کے ساتھ جو ہے ظاہر کیا جائے تو غیر محرم ہو تو اس کے دل میں شہوت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ تبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المراۃ عورت، عورت جو ہے پورا چھپانے کی چیز ہے۔ اب عورت کے لیے جب منع کیا گیا کہ اپنے جسم کے زینت کی جگہ نہ ظاہر کرے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ کپڑا اس انداز میں لباس پہنے کہ جسم کی حیت ابھر نہ آئے، کپڑے کے اوپر سے جسم کی حیت لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ پہلے دور میں حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی سوانح نگار نے لکھا ہے کہ آپ اس انداز میں برقع استعمال کرتی تھی، چادر استعمال کرتی تھی یا اور کوئی کپڑا لیتی تھی کہ آپ کے جسم کا جو عرض ہے کہاں تک ہے یہ گمان کرنا، یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ یہ مردوں کی بات نہیں ہے، خواتین میں بھی حضرت خاتون جنت کے چال چلن کا ایسی روایات سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔ تو ڈھیلا ڈالا ہو لباس یہی بہتر ہے، مگر اس دور میں ایسا بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے ڈھیلا ڈالا لباس تو استعمال کرتے ہیں مگر باریک اتنا ہے کہ جسم کی رنگت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ان سب صورتوں میں عورتوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کوئی غیر محرم دیکھ کے نماز پڑھتے ہوئے اور خود نے اس انداز کے حیت میں نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ویسے بھی عورتوں کے لیے خلوت میں نماز افضل ہے، عورتوں کے لیے خلوت میں نماز افضل ہے، جہاں مرد نہ ہو، بھلے وہ محرم ہے، والد ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، وہ بھی نہ ہو، اس طرح کی جگہ میں نماز افضل ہے۔ اور اگر ایسی کوئی جگہ گھر میں نہیں ہے، لامحالہ شوہر کے سامنے ہی نماز پڑھنی ہے یا والد کے سامنے یا بھائی کے سامنے، محرمات کے سامنے نماز پڑھنی ہے تو کوئی منع نہیں ہے۔ افضل کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کے علاوہ جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے مگر ثواب اس میں زیادہ ہے۔ کسی غیر محرم کے سامنے نماز نہ پڑھے۔ غیر محرم کے سامنے اگر کبھی سفر یا کسی عوارض کی وجہ سے نماز پڑھنی ہو تو اس انداز میں نماز پڑھے کہ رکوع و سجود کے دوران اپنے آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اپنے آپ کو پڑھنے والی کو، نماز پڑھنے والی کو جب سجدے میں جائے کوئی ساتھ میں بیٹھا ہو تو شرمندگی محسوس نہ کرے۔ شرمندگی تب محسوس کرے گی
باہر جس کپڑے کے اوپر نظر آئے گی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہن کے نماز پڑھے گی۔ تو لہٰذا لباس کا خیال رکھا جائے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے، اور مردوں کے لیے گھٹنے ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے، اور پورا جسم جس انداز میں مسلمان ڈھانپتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، شلوار قمیض ہو یا کندورہ ہو، جبہ وغیرہ ہو یا اور کوئی لباس ہو، اس طرح سے اسلامی لباس پہننا یہ سنت ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ پینٹ وغیرہ اس انداز میں نہ بنائیں کہ آپ رکوع میں جائے، سجدے میں جائے تو آپ کے جسم کی حیت واضح طور پہ دوسروں کو نظر آئے۔ ویسے تو مسلمانوں کو بچنا چاہیے، شارٹ پینٹ یہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا لباس یہ نہیں ہے۔ لا محالہ عذر کی وجہ سے ہمارے اس دور میں استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو حرام یا مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی تب ہے جب آپ اتنا ٹائٹ پہنو کہ آپ کی جسم کی حیت جو ہے وہ باہر نظر آئے لباس کے اوپر۔ اور مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر لباس رکھنا یہ احادیث مبارکہ میں حکم آیا ہے۔ فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا جائے گا وہ جہنم میں ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اس وجہ سے ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں جاؤ یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے لگو، تو پورے طور پہ زینت اختیار کرو، زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد اسلامی زینت اختیار کرو۔ اب خذوا زینتکم میں تاکہ تمہیں کوئی دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، مسلمانوں کی جو زینت ہے وہ اس میں شامل ہے، اس میں موجود ہے۔ علماء کرام نے استنباط کیا ہے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ لباس میں جو حیت لباس بنانے کے وقت جب بنا رہے تھے آپ، اس وقت جس انداز میں لباس کو بنایا آپ نے، اسی کی حیت کو نہ بدلیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پینٹ شلوار جو ہے ٹخنے کے نیچے بنا لیتے ہیں اور نماز کے دوران اس کو موڑ دیا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے کپڑے کے، اپنے لباس کے حیت کو نہ بدلو، کیونکہ حیت کو بدلنے سے زینت ختم ہو جاتی ہے۔ جو زینت بناتے وقت جو زینت کے لیے بنائے ہو اسی کو رکھو۔ اب علماء میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک طرف تو ٹخنے کے نیچے کپڑا جائے تو اس کے لیے وعید ہے، دوسرے طرف اگر کسی کا اس طرح سے لباس بن گیا، بنایا ہے، تو اس کے لیے اب نماز کے دوران کیا حکم ہے؟ کیا اس کو کپڑا اٹھا کے نماز پڑھنا چاہیے، موڑ کے نماز پڑھنا چاہیے، یا ویسے ہی چھوڑنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک حدیث پاک ہماری نظر سے گزری ہے اور علماء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو کپڑا ڈلک پڑتا ہو، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے جاتا ہو وہ جہنم میں ہے، اور آپ نے وعید سنائی ہے، اور میرا جو تہبند ہے وہ اوپر ٹکتا نہیں ہے، ڈلک پڑتا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر جو چادر باندھتے تھے وہ بالکل اوپر گھٹنوں کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، گھٹنے کے قریب نصف ساق کہہ کر آدھی پنڈلی تک اگر چادر باندھنا صحابہ کی عادت ہوتی تو صدیق اکبر یہ نہیں فرماتے، کیونکہ ڈلک پڑے تو کہاں تک ڈلک پڑے گا، اتنا ایک بارش کے قریب جو ہے نہیں ڈلکتا، تو اتنا ڈلک پڑے تو آپ نے فرمایا کہ ڈلک پڑنے پہ ٹخنا چپ جاتا ہے،
تو اس کا مطلب ہے ٹخنے سے اوپر لگا ہوا اوپر جو ہے آپ کا چادر ہوتا تھا اور ڈلک پڑنے سے ٹخنا چپ جاتا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی سبیل الخیلاء لیس عملک علی سبیل الخیلاء. فرمایا ابو بکر آپ کا جو کپڑا ڈلک پڑتا ہے یہ خیلاء کے طریقے پر نہیں. خیلاء کا معنی متکبرین، تکبر غرور کے ساتھ جو کپڑا ڈلک پر ڈالتا ہو، کپڑا نیچے لٹکاتا ہو، ان کے لیے یہ جہنم کی وعید ہے. آپ تو ان میں سے نہیں ہو، آپ کے لیے یہ عذر ہے. آپ اگر ٹخنے چپ بھی جائیں تو آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اس لیے علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اگر کسی کا کپڑا اسی طرح ٹخنا چپ جاتا ہو، اسی طرح سے بنا ہوا ہے، اس کو موڑنے سے ویسے ہی چھوڑ کے نماز پڑھنا بہتر ہے. اور اب عورتوں کے لیے سر سے لے کے پیر تک سطر ہے، مردوں کے لیے پورا جسم سطر نہیں ہے، صرف ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے. آپ نے سینے کو بھی چھپایا، آپ نے بازوؤں کو بھی چھپایا، آپ نے اپنی پنڈلی کو بھی چھپایا. یہ ایکسٹرا فرض کے علاوہ ہے، یہ سب سنن میں سے ہے. تو آپ نے پورا جسم چھپا لیا، سر کیوں کھلا رکھا؟ کوئی اگر پوچھے آپ سے، کوئی جواب ہوگا آپ کے پاس؟ جس انداز میں آپ نے فرض کے ساتھ ساتھ سنت پہ عمل کرتے ہوئے پورے جسم کو آپ نے چھپایا ہے، اسی طرح سر کو بھی ڈھانپ کے نماز پڑھنا چاہیے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری ظاہری حیات مبارکہ میں سوائے حج اور عمرہ کے حالت احرام کے علاوہ کبھی بھی کسی کتاب میں کہیں بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت نہیں آئی، نہیں ملی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے سر نماز پڑھی ہو. سر کھلا رکھ کے نماز پڑھنے کی عادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل نہیں تھی. بعض لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا منا میں مکشوف الراس نماز پڑھ رہے تھے. اب احتمال پڑ جاتا ہے کہ مکشوف الراس آپ نے کھلے سر کیوں نماز پڑھی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ منا میں آپ احرام کی حالت میں تھے اس لیے کھلے سر نماز پڑھ رہے تھے. مگر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر احرام کی حالت میں ہوتے تو راوی اس کا ذکر کر دیتے، یا راوی کھلے سر ہونے کا ذکر نہیں کرتے. بہرحال روایت محتمل ہے، احتمال والی روایت ہے، لہذا کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کھلے سر نماز پڑھنے کی. نماز سر ڈھانپ کے پڑھا کریں، یہی سنت ہے. سر پہ ٹوپی رکھ لیا کریں کم از کم، ورنہ ہو سکے تو امامہ باندھ لیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کھلے سر نماز پڑھنے کی کبھی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ روایت جو ملتی ہے وہ احتمال والی روایت ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے، صرف صحابی کے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ٹکراؤ کرنا یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ آداب صلاۃ میں سے ہے، آداب صلاۃ میں سے ہے. بالکل یعنی پرواہ نہ کرنا. بے پرواہ جو لوگ ہوتے ہیں، شریر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، بالکل بے پرواہ، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ چلنے کا طریقہ ہے. رب فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ یہ میری بارگاہ ہے، تمہارے رب کی بارگاہ ہے. عام بادشاہوں کے پاس جاؤ گے، عام سرداروں کے پاس جاؤ گے تو کس انداز میں تم سج کے جاؤ گے، آداب کے لحاظ کرتے ہوئے جاؤ گے. یہاں آؤ گے تو کوئی آداب نہیں ہے. تم مساجد میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے
یمامہ رکھے جایا جائے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ ایک نمبر طہارت، دوسرے نمبر پہ ستر عورت، تیسرے نمبر پہ متوجہ الی القبلہ، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، شرائط نماز میں سے ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی جو حکم ہے وہ معراج کے موقع پہ آیا ہے، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کے وفات کے سال عام الحزن کے بعد جو ہے آپ تقریباً 3 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کی آپ نے، تو مدینہ منورہ پہنچ کے بھی 17 مہینے تک، 1 سال اور 5 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، جو بنی اسرائیل کا قبلہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنا کردہ ہے۔ چونکہ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے، تو ان انبیاء کرام کے روش پہ آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مکہ مکرمہ میں جو گھر ہے خانہ کعبہ، اس گھر کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھنے کے حکم صادر فرمائے، اور میں اس طرف رخ کر کے نماز ادا کروں۔ یہ ایک لگاؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں کعبہ شریف کے لیے۔ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو رہے تھے غار ثور سے نکل کے، تو آپ رخ کر کے کعبہ شریف کی طرف فرماتے ہیں، اے مکہ اور خانہ کعبہ، اگر تم میں جو قوم ہے، ہماری قوم ہے قوم قریش، یہ قوم اگر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی، واللہ میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اپنے لگاؤ اور دلی کیفیت کا اظہار آپ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ یہ جب حج کے موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حج کے لیے، تو منا کے میدان میں عرفات سے جب واپس آئے، مزدلفہ ہو کے منا واپس آئے، تو 10 تاریخ کو، 10 ذو الحجہ کو صحابہ اکرام کی جلمٹ میں آپ تشریف فرما، اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام سہم گئے کہ پتہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات نے غم پہنچایا ہے، آپ رو پڑے اور آنسو نکل پڑے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو معلوم ہے آپ کیوں مغموم ہیں۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہاں آپ کو بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اور جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کرائے۔ زیارت کا معنی دیکھ آنا، ملاقات کرنے کو زیارت کہا جاتا ہے۔ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کرائیے، آپ کا دل جل رہا ہے، دل میں پریشانی ہے، دل میں بے قراری ہے خانہ کعبہ کے لیے، تو آپ جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کرائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ کو دیکھنے جاتے ہیں، زیارت کراتے ہیں، طواف کراتے ہیں، اور اس طواف کو رب تبارک و تعالیٰ نے طواف زیارہ کے طور پہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن کے طور پہ قائم فرمایا ہے۔
یہ لگاؤ، دلی لگاؤ کی بات کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کے ساتھ دلی لگاؤ۔ منا سے آپ آتے ہیں، مدینہ منورہ جب پہنچے تو یہی خواہش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مکہ مکرمہ کے گھر کو قبلہ بنا دے۔ مسجد بنی سلیم میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے، ظہر کی نماز، جس کو آج کل مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ بنی سلیم کی مسجد تھی، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز آپ کے دل میں یہی خواہش، یہی آرزو کہ اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو، مکہ مکرمہ کے گھر کو قبلہ بنا دے ہمارے لیے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جانب جنوب ہے، بیت المقدس مدینہ منورہ سے جانب شمال ہے۔ آپ شمال کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت ادا کر چکے، اچانک آپ نے اسی دل میں، اسی دن بات کو لے کے، اسی تمنے کو دل میں رکھ کے آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، اور فوراً اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ میرے حبیب جا کے یہ آیت سنا دو۔ آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، دوسرے پارے میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم نے دیکھ لیا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے حبیب ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم نے دیکھ لیا، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پوری آیت میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ٹھیک ہے میرے حبیب، آپ اس طرف رخ کر لیجئے جس طرف جس طرف آپ کا دل چاہتا ہے، اسی طرف آپ رخ کر لیجئے۔ فوراً نماز 2 رکعت ہو گئی تھی، 2 رکعت باقی ہے، 2 رکعت میں آگے امامت کے جگہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے رخ بدلیں، شمال سے جنوب کی طرف رخ کرے تو امام پیچھے ہو جاتے ہیں، مقتدی آگے ہو جاتے ہیں، مقتدی کے پشت کی طرف امام ہو جاتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے اس جگہ سے ہٹتے ہوئے دوسری طرف جہاں پچھلی صف تھی اسی جگہ میں آ کے آپ نے امامت کی جگہ بنائی۔ اب صحابہ اکرام کو کوئی حکم نہیں تھا، حالت نماز ہے، صحابہ اکرام بھی پیدل چلتے ہوئے پہلی صف چلتے ہوئے پہلی صف بنی، دوسری صف بنی، تیسری صف بنی، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے پوری کی، اور دونوں 2 رکعت اس قبلے کی طرف، 2 رکعت اس قبلے کی طرف، پیدل چلنے کے باوجود نماز کامل ہے، کوئی فساد نہیں۔ کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں دیا، آپ نے نماز میں اتنی بڑی حرکت کی ہے، یہ کیسے کر لیا آپ؟ صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جہاں ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حیدر کرار، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید الخدری، بڑے بڑے اولو العزم صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدار صحابہ ہیں، وہ جب یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے کیا فکر تھی، میں نے ان کو دیکھ کے کیا ہے۔ تو صحابہ گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس، کیا ابو بکر صدیق حکم تو نہیں دیا تھا، کیا نماز ہماری ہو گئی؟ آقا نے حکم دیا ہوتا تو ہم کہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، صحابہ ابو بکر صدیق جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا ہم نے سجدہ کیا، آپ جو کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، جو کر
وہی ہم کر رہے ہیں. ایمان ہمارا یہی ہے کہ یہ جو کریں گے وہی ہم کریں گے, یہی حق طریقہ ہے. تو جب چلنے لگے, جب رکوع کر رہے تھے رکوع ہم کر رہے تھے, سجدہ کر رہے تھے تو سجدہ بھی کر رہے تھے, جب چلنے لگے تو ہم چلنے لگے. یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے وہ لے. تو میرے بزرگ اور دوستو, یہودی پہلے کہتے تھے یہ مسلمان ہر بات میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, مگر قبلے کے معاملے میں ہمارا جو قبلہ ہے اس طرف خود رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یعنی قبلے کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے اور ہر بات پہ اختلاف کرتے ہیں. پہلے جب تبدیلی قبلہ ہو گیا, خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا کر کے نماز پڑھنے لگے, اب وہ کہنے لگے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. رب فرماتا ہے یہ سفہاء بے وقوف لوگ پہلے کچھ کہہ رہے تھے, اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, کس چیز نے ان کو ہمارے قبلے سے رخ کرا دیا ہے. پہلے تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اب کس چیز نے, کیوں, کس بات نے ان کو اس طرف رخ کروا دیا ہے. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے قل فللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق بھی رب, آپ فرما دیجئے جواب میں, مشرق بھی رب کا ہے, مغرب بھی رب کا ہے. جہاں بھی رخ کرو گے رب کا وجود موجود ہے, جہاں بھی رخ کرو گے رب کو پاؤ گے. جہاں بھی رخ, اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں بھی دیکھو گے جہاں بھی رخ کرو گے رب کو پاؤ گے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے علم کی کمی ہے اور ہمارے مشاہدات کی کمی ہے, ورنہ رب کا وجود ہر جگہ موجود ہے. قرآن کی دلیل ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. وہ سوال کر رہے تھے کس چیز نے ان کو پرا دیا ہے, رب فرماتا ہے آپ فرما دیجئے مشرق بھی اسی کا ہے, مغرب بھی اسی کا ہے, بیت المقدس بھی اسی کا ہے, خانہ کعبہ بھی اسی کا ہے. اجازت نہیں دے گی, وقت مختصر ہے, ورنہ میں قبلے کے بارے میں تفصیل سے عرض کرتا. اتنے پہ اکتفا کروں گا کہ خانہ کعبہ اس دن جو قبلہ بن گیا, خانہ کعبہ کو اس دن قبلہ بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت. آپ کے تو فعل خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے, آپ نے چاہا تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا ہے. قیامت تک کے لیے وہی قبلہ ہے. اب نہ قرآن کا نزول ہونا ہے, اب نہ نبوت جاری ہونا ہے, اب نہ کوئی نبی آنا ہے. قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ قبلہ ہے, اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کے شرائط میں تیسرے نمبر کی شرط. طہارت, ستر عورت اور اتجاہ متوجہ الی القبلہ, قبلے کی طرف رخ کرنا. چوتھے نمبر پہ وقت کا ہونا ضروری ہے. آپ جب مرضی اٹھ کے آ جائے اور رات کو ظہر کی نماز پڑھنے لگ جائے, ظہر کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے لگ جائے, رب فرماتا ہے نہیں. آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, رب فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. رب تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نماز کو وقت کے ساتھ بندھا ہوا حال میں نماز عطا کیا ہے, یعنی وقت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں نماز. فجر کی نماز فجر کے وقت کے ساتھ, ظہر کی نماز ظہر کے وقت کے ساتھ, عصر کی نماز عصر کے وقت کے ساتھ, مغرب کی نماز مغرب کے ساتھ, عشاء کی نماز عشاء کے ساتھ, اور اس کے ساتھ وتر کی نماز. یہ موقوتا ہے, ہر نماز کے لیے الگ الگ وقت ہے. وقت گزر گیا تو سمجھو آپ نے
کاہلی کی، سستی کی یا عذر کی بنا پر آپ رہ گئے، نماز آپ کی قضا ہو گئی۔ سوائے سفر میں دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں بھی جمع تقدیم ہے، جمع تاخیر ہے۔ تقدیم کہا جاتا ہے عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنے کو، اور تاخیر کہا جاتا ہے ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھنے کو۔ جس طرح مزدلفہ میں پہنچ کے مغرب کو عشاء کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ جمع تاخیر ہے، اور جمع تاخیر ہی حق ہے۔ جمع تقدیم میں بڑے علماء کے اختلاف ہے۔ عصر کو کھینچ کے وقت سے پہلے پڑھ لینا، جبکہ رب فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ جو وقت کے ساتھ بندھے ہوئے نماز ہے، یہ اصل میں انبیاء کرام کے ساتھ تواریخی ایک تعلق ہے۔ فجر نبی، ظہر خلیل، عصر یونس است۔ شاعر فرماتے ہیں فجر کی نماز حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ حضرت امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے۔ اس تاریخ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حضرت ام المومنین فرماتی ہے کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں دنیا میں بھیجا۔ اب اندھیرا دیکھ کے آپ گھبرا گئے۔ جنت میں اندھیرا ہے ہی نہیں، جنت میں تو روشنی ہی روشنی ہے۔ اب جنت سے جب اندھیرے میں آ پڑے تو آپ پریشان ہو گئے۔ جب سورج نکلنے لگا، صبح صادق کے بعد روشنی پھیلنے لگی، اجالا چھانے لگا، تو حضرت آدم علیہ السلام سورج نکلنے سے پہلے یہ اجالا دیکھ کے سفیدی جو صبح صادق سے شروع ہو کے طلوع آفتاب سے پہلے تک اس روشنی کو دیکھ کے آپ خوش ہو گئے کہ جنت سے آیا ہوں اندھیرے میں، رب نے کرم فرمایا کہ اب روشنی پھیلنے لگی ہے۔ تو آپ نے رب کے حضور سجدہ کیا۔ اس وقت ہمارے جیسے اس انداز میں نماز پڑھنے کی حیت نہیں تھی۔ آپ نے رب کے حضور سجدہ کیا، ایک سجدہ۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر شکرانہ طور پہ آپ نے بھی سجدہ کیا، تو دو سجدے ہوئے۔ اب دو سجدوں کے عوض میں، دو سجدوں کے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر 2 رکعت نماز فرض کیا ہے۔ 2 رکعت نماز 2 سجدوں کی تاریخ ہے۔ ایک سجدہ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ایک سجدہ، تو 2 سجدے ہوئے، مگر ہمارے یہاں 4 سجدے ہیں، 2 رکعتیں ہیں۔ ایک سجدے کے عوض میں ایک سجدے کے مقابل میں ایک رکعت رکھا ہے۔ اور سجدہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے ہر عمل کو سجا کے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اور کوئی تفصیل ہے قرآن شریف میں کہ اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، یہ کرو وہ کرو، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ سجانے والا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سجدہ کرتے تو وہی ہمارے لیے ایک سجدہ نماز کا حکم ہوتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا کے ہمیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 سجدے رکھے۔ 2 رکعتیں فجر کی حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب، اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، یعنی سجدے کیے۔ جب نمرود کے آگ سے آپ نکلے تھے،
ظہر کا وقت تھا، سورج ڈل چکا تھا، آگ گلزار بن گیا تھا، اس پر شکرانے کے طور پہ آپ نے سجدے کی، آپ نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت سارہ نے بھی سجدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کے ساتھ ایک سجدہ شامل کیا۔ آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام کہیں چھپے ہوئے تھے، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا تھا، آپ بھی نبی تھے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ پہنچے، لوط علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، تو ظہر کی نماز 4 رکعت ہوئی ہمارے لیے۔ عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن، جو مشہور روایت ہے وہ 40 دن کی ہے، ورنہ ایک روایت میں تو 4 مہینے کا بھی ذکر آیا ہے۔ مشہور روایت کے مطابق 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی تہے سمندر میں رہے، اور آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے، دعا کرنے سے رب کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے چھوڑ دے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پہ حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک بیوی اور 2 بیٹے تھے، جو مچھلی کے پیٹ میں جب آپ دریا میں گر پڑے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو ان کی کوئی خبر آپ کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس بھی آپ کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ ادھر ادھر آپ کو تلاش کرتے رہے، کہیں دریا کے کنارے نہ لگ گئے ہوں، وہ بھی ساتھ میں تھے دریا میں، وہ بھی گر پڑے تھے، مگر رب کو جو منظور تھا وہ تو کنارے پہ پہنچ گئے تھے، مگر یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو جب عصر کے وقت مچھلی نے چھوڑا دریا کے کنارے، تو اتفاق سے رب کے حکم سے آپ کی بیوی اور 2 بیٹے بھی وہاں پہنچ گئے تھے، آپ ان کو مل گئے۔ جب آپ ان کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ ملے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے سجدہ کیا، آپ کو دیکھ کے آپ کے اہل و عیال نے، تینوں افراد نے بھی سجدہ کیا۔ عصر کی نماز 4 رکعت یونس علیہ السلام سے منسوب۔ مغرب عیسیٰ عشاء موسیٰ وتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغرب کی نماز عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اپنی والدہ کو لے کے بیت المقدس سے، بڑے ہونے کے بعد بیت المقدس آئے اور وہاں سے دوبارہ نکل گئے۔ نکل کے آپ شہر مدائن پہنچے۔ مدائن والوں کو یہ بات پہنچ چکی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم پر اعتراض ہے کہ بن باپ کا بیٹا ہے۔ جب مدائن میں پہنچے، ایک تو صفائی بچپن میں پنگوڑے میں آپ نے دیا ہے جس کو قرآن شریف نے ذکر کیا، اب مدائن والوں نے آپ اور آپ کی والدہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام، جب آپ دونوں پہنچے مدائن میں، مدائن والوں نے آپ کو روک لیا، مدائن والوں نے روک لیا، شہر مدائن کے اندر جانے سے منع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارہا سمجھایا ان کو، مگر بات سمجھ نہ آئی۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم نے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی،
کہ باری تعالیٰ یہ جو معاملہ ہے ہمیں یہاں روک دیں گے تو رات یہیں پہ ہو جائے گی، ہم کسی منزل میں نہیں پہنچ پائیں گے، باری تعالیٰ کوئی کرم فرما دیجئے تاکہ ان کو بات سمجھ آئے۔ تو ان کا جو سردار ہے وہ چلا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکل جاؤ کہنا چاہ رہا تھا، تو جو ہی ہاتھ اٹھا کے نکل جاؤ کہنے لگا تو اس کی زبان بھی اٹک گئی، اس کا ہاتھ بھی رک گیا، شل ہو گیا۔ یہ معجزہ ظاہر ہوا تو لوگ سمجھ گئے کہ واقعی یہ حق ہے، یہ حق نہ ہوتے تو اس طرح سے یہ عذاب نہیں آتا اس پر۔ لوگوں نے سارے معافی مانگنے لگے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاف کر دیا اور رب سے دعا کی تو اس کا ہاتھ شل ہونا، وہ عذاب بھی دور ہو گیا اور بولنے بھی لگا۔ اس معجزے کے اظہار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شکر ادا کیا، حضرت مریم نے بھی شکر ادا کیا۔ 2 سجدے ہوئے، حضرت مریم کا ایک سجدہ پہلے کا تھا، وقت مغرب ہونے کی وجہ سے 3 رکعت ہمارے لیے 3 سجدوں کی جگہ میں 3 سجدوں کی طرف نسبت رکھتے ہوئے مغرب کی نماز 3 رکعت۔ شاید سوال آئے کہ حضرت مریم نے سجدہ تو پہلے کیا تھا، کہ پہلے کیا تو مریم علیہ السلام کا سجدہ پہلے 1 رکعت ہو اور 2 رکعت بعد میں ہو، ایسا ترتیب ہونا چاہیے، مگر جواب میں امام طحاوی فرماتے ہیں کیونکہ حضرت مریم ولیہ تھی، نبی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تو نبی کے سجدے کے تابع میں ولی کے سجدے کو شامل کیا۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے دونوں سجدوں کو الگ کیا اور حضرت مریم کے پہلے سجدے کو بعد میں رکھا گیا۔ عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، دریائے نیل میں راستہ بن گیا، آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی بھی نکلے، اور جو ہی اس کنارے پہنچ گئے تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنے قوم کو ساتھ لے کے رب کے حضور شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ ہمیں نجات دیا اپنے، اور دریائے نیل کا جو راستہ بنا اس پہ چلتے ہوئے ہم اس پار آ گئے۔ پار اترنے پہ 2 سجدے کیے، کچھ دیر کے بعد فوراً شور پڑا کہ راستہ ٹوٹ گیا، فرعون غرق ہو گیا، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس خبر پر پھر دوبارہ دونوں بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اور 2 سجدے کیے تو جا کے 4 رکعت عشاء کی نماز ہوئی۔ اور وتر کی نماز جو روایت احناف کی ہے میں وہی بیان کروں گا کیونکہ وقت بھی کم ہے، کوئی سوال میں آئے تو میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ وتر کی نماز ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ آیت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ہو آپ کی امت یا اور کوئی، جہنم کے اوپر پلسرات ہے، اسی پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہے، جو گنہگار ہوگا کٹ کے جہنم میں گر پڑے گا، جو نیکوکار ہوگا عبور کر جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے، آپ نے پوچھا جبرائیل جہنم کی گہرائی کیا ہے؟ جہنم کی گہرائی کے بارے میں جب آپ نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر جہنم کی گہرائی جاننا چاہتے ہیں تو ایک پتھر فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلے کے کنارے پہ چھوڑ دیجیے گا، وہ پتھر نیچے جاتا جائے گا اور جب جہنم کے تاہ میں جا کے وہ پتھر گرے گا
تو آواز ہوگی آپ کو پتا چل جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد پتھر چھوڑ دیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی وقت گزر چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، 4 رکعتوں والی نماز تھی۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، دن میں نفل نماز 4 رکعتوں تک ایک نیت سے جائز ہے۔ دن میں نفل نماز 4 رکعتوں تک ایک نیت سے جائز ہے۔ رات میں نفل نماز 8 رکعت تک ایک نیت سے جائز ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ دن میں 8 رکعت یا 6 رکعت کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی، اس میں لمبی نماز ہوگی، لوگ دیکھیں گے، ریاکاری کا اندیشہ ہوگا، اس وجہ سے دن میں 4 سے زیادہ پڑھنے کی اجازت چونکہ نوافل ہے نہیں ہے، مگر رات میں 8 تک کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ 4 رکعتوں والی نماز تھی۔ 2 رکعت پڑھ چکے، تیسری رکعت بھی آپ نے پوری کی۔ تیسری رکعت میں رکوع کے لیے گئے، اور رکوع کے لیے جانے سے پہلے قرات پڑھ لی آپ نے۔ رکوع کے لیے جانا تھا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جانا تھا، وہ پتھر فجر کے وقت جو پتھر چھوڑ دیا گیا تھا، اس وقت جا کے جہنم کے تہہ میں پہنچنے کی خبر آئی، ایک آواز آئی دہشتناک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز سنتے ہی رکوع کے لیے جانا تھا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر، پھر دوبارہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے تکبیر کر لی، نیت کر لی، دوبارہ جو ہے ہاتھ باندھ کے آپ سوچنے لگے کہ یہ آواز جہنم کی گہرائی کی ہے۔ اب دعا پڑھنے لگے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد ونحمد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ، یہ سب تعریفی کلمات ہیں رب العالمین، ونخشى عذابک، ہم عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو عذاب ہے جہنم کی گہرائی کی عذاب ہے، اس عذاب سے ڈرتے ہیں۔ باری تعالیٰ ان عذابک بالکفار ملحق، رب العالمین تیرا تو عذاب کافروں کے لیے ہے، میری امت کو اس عذاب سے بچا لے۔ دہشت اتنی تھی کہ آپ نے دعائے قنوت پڑھ کے رکوع کیا، سجدہ کیا، اور تیسری رکعت میں سلام پھیرا۔ یہ احناف کے پاس جو روایت ہے اس روایت کے مطابق ہے، اور صحیح سند کے ساتھ امام طحاوی نے مشکل الاثار وغیرہ میں نقل کیا۔ کتاب الام میں امام شافعی کے پاس اور ایک روایت ملتی ہے، وہ روایت اس طرح سے ہے کہ نماز 2 رکعت والی تھی، نماز 2 رکعت والی تھی، اور 2 رکعت والی نماز میں آپ کھڑے ہوئے، اور رکوع کے بعد جو ہے رکوع کے لیے جب رکوع کے بعد آپ کے پاس آواز آئی تو آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ ہمارے پاس جو روایت ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر اس میں ہے، اس وجہ سے احناف کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور امام شافعی نے ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا تو نماز میں ہاتھ اٹھا کے وہ قنوت پڑھتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی عذاب سے معافی مانگنے کی دعا ہے۔ اب یہاں پر اشکال میں ختم کرتا ہوں، کیوں ہم مصر ہیں 3 رکعت پڑھنے؟ اس لیے مصر ہیں اگر 2 رکعت والی نماز تھی یا 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت والی نماز تھی تو ٹھیک ہے، ہمارے احناف کے روایت کے مطابق بالکل پرفیکٹ۔ اگر 2 رکعت والی نماز تھی تو 2 کو الگ کر کے
دو کو الگ کر کے ایک کو الگ کر کے پڑھنی ہے، یہ امام شافعی وغیرہ جو ائمہ حق ہے ان کے استدلال ہے۔ مگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ نماز میں جتنی نمازیں ہمارے پاس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہمارے پاس جو موجود ہیں، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، 2 رکعت والی بھی ہے نماز ہے، 3 رکعت والی بھی نماز ہے، کیا شریعت اسلامیہ میں کہیں 1 رکعت والی نماز کی مثال ہے؟ 1 رکعت والی نماز کی کوئی مثال شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر 1 رکعت والی 2 رکعت والی بھی تھی نماز، پھر بھی ہم ایک کو الگ کر کے، چونکہ شریعت میں کوئی مثال ہمارے پاس نہیں ہے، ایک کو الگ کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم وہ جو 2 چھوڑ گئے تھے ان 2 کے ساتھ اس ایک کو ملا کے 3 کو ایک ہی نیت سے ادا کریں گے۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے، مگر جو شوافع پڑھتے ہیں یا حنابلہ پڑھتے ہیں یا اور کوئی پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہیں، اور دونوں جو طریقہ ہے، دونوں طریقہ حق ہے، جو جس طریقے سے پڑھے گا اس کی نماز ہوگی۔ مگر مقلدین امام ابو حنیفہ جو حنفی ہے وہ صرف اس مسئلے پہ اگر 1 رکعت والی نماز پڑھنے لگے اور تمام مسائل امام ابو حنیفہ سے لے، یہ مسئلہ امام شافعی سے لے، پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کتنے شرائط ہوئے؟ 4۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، اور مواقیت الصلاۃ، وقت الصلاۃ۔ 5ویں شرط ہے نیت۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو، عصر کی نیت کرو گے، نماز سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے ہو میں تو ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، یہ تو ظہر کی نماز ہے، سرہی سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نیت نماز میں فرض ہے۔ نوائت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ الفجر متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ، یہ جو دعائیں ہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہے، کوئی پڑھنا چاہے پڑھے، منع نہیں ہے، مگر نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں یہ 4 رکعت ظہر کی پڑھ رہا ہوں۔ وقت عصر کا ہے، غلطی سے آپ نے ظہر کی نیت سے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ نیت کر کے کہ عصر کی 4 پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت دوبارہ پڑھنی ہے۔ یہ 5ویں شرط کیا ہے؟ نیت۔ 4تھی شرط تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اس وجہ سے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے کے بارے میں اگلے پروگرام میں نے تفصیل سے عرض کروں گا، چونکہ ٹائم ختم ہے، اس وجہ سے میں بات نہیں چھیڑ رہا رفع یدین کے حوالے سے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا یہ فرض ہے، شرائط میں سے 6ٹھی شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر 2-4 سوالات اگر کسی کے پاس ہے تو کر لیجئے، پھر سلام کر لیجئے۔ علامہ صاحب، بس یہ قبلے کے حوالے سے جو انبیاء کرام کا عمل رہا ہے رسول اللہ سے پہلے، کیا وہ زیارت کرتے رہے ہیں قبلہ شریف کی عمرے یا حج کے سلسلے میں؟ تمام انبیاء کرام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں ظاہری حالات میں، الا ہود و صالح۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کے معاملات میں مشغول ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر پائے،
باقی ان دونوں کے علاوہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام نے خانہ کعبہ کی حاضری دی. تو اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث پاک میں تفصیل سے آیا ہے کہ دونوں بھائی آئے ہیں، واپسی میں مدینے سے گزرتے ہوئے گئے ہیں، تفصیل ہے. چلیں اس کی تفصیل پھر اگلی دفعہ. ہاں، وطر کے حوالے سے جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں ان میں کچھ مخصوص ہے یا بندہ کچھ بھی پڑھ سکتا ہے؟ اب مخصوص کوئی سورہ کسی نماز کے لیے نہیں ہے. ویسے ہمارے اساتذہ کرام جو ہے سکھانے کے لیے، یاد رہنے کے لیے وہ مخصوص سوروں پہ بچوں کو رٹھاتے ہیں. جیسے فجر کے وقت جو ہے تبت یدا اور قل هو اللہ احد، سورہ لہب اور سورہ اخلاص سے سنتیں پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس سے فرض پڑھتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی سورتیں پڑھی جائیں. جیسے یہاں پہ جب ہم رمضان میں پڑھتے ہیں ہاں، تو جب وطر کے بارے میں ایک روایت یہ موجود ہے، سندن جو ہے یہ روایت کسی پہ لاگو کرنے کے قابل روایت نہیں ہے، فضائل کے باب میں قابل قبول ہے. وہ یہ ہے کہ جو کوئی سورہ نصر، سورہ لہب اور سورہ اخلاص سے وطر کی نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دانتوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائے گا. یعنی دعائے قنوت کے بارے میں کیا ہے؟ جس کو دعائے قنوت نہیں آتی. دعائے قنوت کے بارے میں یہ ہے کہ دعائے قنوت سیکھنے کی کوشش کریں، جب تک یاد نہ ہو سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھیں، قرات کی نیت سے نہیں، قرات کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے، کیونکہ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے. تو پہلی رکعت میں اذا جاء سورہ نصر، دوسری رکعت میں تبت یدا اور ابی لہب سورہ لہب، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص. ان صورتوں سے جو ہمیشہ وطر کی نماز پڑھتے ہیں فضائل میں آیا ہے کہ اس کے دانتوں کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور بھی قرآنی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ ہے. اب دعائے قنوت کے مقابل کوئی دعا لمبی ہو، پھر آپ کی وہ دعا جو ہے مد مقابل قابل قبول ہوگی. اس وجہ سے علماء نے چھٹی اگر دے دی کہ دعائیں پڑھتے رہو، آپ جس کی جو مرضی وہ پڑھتے رہیں گے، تو اس لیے باندھ کے مسئلہ لکھا ہے کہ قنوت کے مقابلے میں سورہ فاتحہ کو دعا کے طور پہ پڑھی جائے، کیونکہ پھر اجازت ملے گی تو جس کی جو مرضی وہ پڑھتے رہیں گے، اور کبھی کم کبھی زیادہ ہو جائے گا. اور دعائیں قنوت کے مقابلے میں سورہ فاتحہ برابر ہے. اچھا علامہ صاحب، جو آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ جو 8 رکعت تک کنٹینیوسلی تہجد کے ٹائم پہ پڑھتے تھے، تو اس میں تشہد تھا بیچ میں یا کنٹینیوس تھی بغیر تشہد؟ نہیں، تشہد ہے. ہر جو ہے 2 رکعت کے بعد نفل جب آپ 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، نوافل میں جب 2 رکعت پڑھ لیں تو وہاں درود شریف بھی پڑھیں، تشہد بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، سلام نہ پھیریں، اٹھ جائیں اور سبحانکا سے ثنا سے تیسری رکعت شروع کریں، ثنا سے 5ویں رکعت شروع کریں، ثنا سے 7ویں رکعت شروع کریں. یہ صرف ایک نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ سب کچھ جو ہے 2 رکعت کے ترتیب سے. یہودی لوگ جو ہیں، یہودی بھی بیت المقدس کی طرف ہی پڑھتے ہیں نماز. اب یہودیوں کے پاس وہ نمازیں کہاں رہی ہیں کہ نماز کا طریقہ؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ کہاں رہا؟ وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے ختم ہو گیا. اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوشش کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو آگے رائج کیا. صرف سجدے پہ اکتفا کرتے ہیں یہودی لوگ، سجدے پہ اکتفا کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی قبلہ نہیں ہے مگر بیت الہ کے طور پہ، یعنی اللہ کے گھر کے طور پہ بیت المقدس کو مانتے ہیں. پڑھتے ہیں لیکن یہ عبادات میں سے تو نہیں ہے. عبادت نماز کے بارے میں
صرف سجدہ اور قیام. قیام کے مراد بالکل سانس وغیرہ روک کے جو ہے 5 منٹ 10 منٹ جس طرح جتنا کر سکتا ہے کھڑے ہو جانا، یہ مشقت اٹھانے کو وہ عبادت سمجھتا ہے. جس طرح قیام ہم کرتے ہیں، لیکن ہم قیام کرتے ہیں تو اس میں سانس چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ سانس روک کے 1 منٹ 2 منٹ 3 تجربات میں 15 منٹ تک وہ رہ سکتے ہیں. اس طرح کے کچھ مضامین میں نے پڑھا ہے کہ وہ تجربہ کر کے 15 منٹ تک رہتے ہیں کیا کیا عبادت کے لیے. یہ طریقہ انہوں نے رائج کیا ہوا. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے ویسے اور جلدی نکلنا تھا، 8 بجے میں نے اجمان پہنچنا ہے، تو سلام پڑھ لیتے ہیں اور فوراً نماز پڑھ کے انشاءاللہ نکلنا چلے گی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. بحر عصیان میں سفینہ آ گیا، مشکل ہے جینا، پار ہونے کا قرینہ ہو عطا شاہ مدینہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوگا تو اس میں میں صرف ایک مسئلے پہ گفتگو کروں گا، رفع یدین، یعنی شروع کی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا اور نماز کے ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ ہے اس پہ قدر تفصیل صرف اسی مسئلے پہ گفتگو کروں گا. اور انشاءاللہ العزیز میلاد شریف منانے کے فضائل پہ بھی بات کروں گا. آپ دیکھ لیجئے گا، مطالعہ کر لیجئے گا، رفع یدین کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، کچھ بھی ہو ذہن میں وہ آپ تیاری کریں. میلاد شریف کے حوالے بھی کوئی سوالات ہو، یہ 2 موضوع میں رکھوں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اور ذکر اذکار دعا خیرات کرنا قبول فرمائے. ایک سوال سے 11ویں شریف کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، تھوڑا سا 11ویں شریف کا جو ختم ہوتا ہے جی جی اس میں کیا لاجک ہے؟ نہیں، لاجک سے مراد یہ ہے، یہ بزرگان دین کے طریقے میں سے ہے. اور ماہانہ جو ہے ایک بیٹھنے کے لیے محفل رکھی جاتی ہے، اس کا نام 11ویں رکھا جاتا ہے. اور 11ویں کا جو لاجک ہے وہ یہ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت امام حسین تک اور قیامت کے دن تک بہت سارے واقعات
بہت سارے حادثات جو ہے دن 10واں رات 11ویں محرم کے عاشورے کے روز واقع پذیر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ میں لگنا محرم کے 10 تاریخ عاشورے کے روز، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لینا محرم کے 10 تاریخ عاشورے کے دن، امام حسین کی شہادت امام عاشورے کے دن، قیامت بھی قائم کرے گا رب تبارک و تعالی محرم کے 10 تاریخ عاشورے کے دن، اور سامنے والی آنے والی جو رات ہوتی ہے وہ 11 تاریخ کی ہوتی ہے، اس وجہ سے 11ویں کہا جاتا ہے۔ شکرانہ ہے۔ ہاں یہ جو ہے ایک مشائخین عظام کا یہ انداز ہے کہ 10 تاریخ کے دن کو قیامت رونما ہونا ہے، جب عادت پڑ جائے گی ہر مہینے کے 10 تاریخ کو تیاری کرو گے رب کے ذکر و اذکار ختمات وغیرہ کے، تو اس وقت بھی تیاری میں تم جو ہے اس چیز میں لگ جاؤ گے تو رب کا کرم ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو اگر وہ نمازی ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے سورج ڈوبنے والا جو وقت ہوتا ہے، یعنی ڈوب رہا ہے وہ وقت نظر آتا ہے، اور بندہ نمازی ہے، فرشتے آ کے کھڑے ہوتے ہیں من رب کا کہنے کے لیے، یہ جلد بازی میں لگا ہوتا ہے یار سورج غروب ہونے والا ہے، عصر کی نماز میں نے پڑھنی ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، فرشتے دیکھیں گے کہ بندہ نماز کے لیے تڑپ رہا ہے، نماز عصر کی نماز کی تیاری میں لگا ہوا ہے، یہ تو مومن ہے، مومن کی نشانی جو ہے نماز ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اس وجہ سے دنیاوی وہ عادت قبر میں کام آ جائے۔ تو مشائخین کا یہ طریقہ اس لیے ہے کہ اس طرح سے اگر عادت بنا ڈالو گے تو 10 تاریخ کا دن جو ہی آئے گا تم اسی تیاری میں رہو گے، قیامت بھی قائم ہو جائے فکر نہیں ہوگی کسی کی۔ اب اور بھی بڑی باتیں ہیں جو احادیث سے ہمیں دلائل ملتے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی سادات میں سے تھے، آپ کو پتا ہوگا حسنی حسینی سید تھے، اور یہ علماء متفقہ مانتے ہیں علاوہ شیعہ کے، جتنے بھی دوسرے مکتب فکر والے ہیں سب مانتے ہیں کہ وہ سید زادہ تھے اور ان کے تعلیمات میں کوئی خرافات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلیمات میں کوئی خرافات اب تک کسی مکتبہ فکر والوں نے ثابت نہیں کیا، نہ کر سکے۔ ہاں کوئی قادری نام رکھ کے خرافات خود کرے، اس کا ذمہ دار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے، اس کا ذمہ دار خود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے لوگ بھیک مانگنے کے لیے، مسجد سے آ رہے تھے تو واپس جا رہے ہیں تو کہنے لگے آج سید کے گھر میں کچھ نہیں ملا، سید کے گھر سے کچھ نہیں ملا۔ تو آپ کو سن کے اچھا نہیں لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مریدوں سے کہ اعلان کر دو فقیروں غریبوں کے ہاں ان کو کہیں کہ کوئی ایک دن مہینے میں مخصوص کر لیں، اس دن آیا کریں، اور جاتے وقت یہاں سے کچھ نہیں ملا، یہ جو برائیاں کرتے ہوئے جاتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، مجھے بھی پسند نہیں ہے، تو ایک دن متعین کر لیں، اس دن میں رکھ لوں گا مہینے بھر کے لیے ان کو دے دیا کروں گا۔ اب غریبوں کے لیے اعلان ہو گیا تو غریب لوگ جو ہے 100-200 اس طرح سے جمع ہونے لگے۔ اب 200 لوگ جہاں جمع ہوئے شور تو پڑنا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی ان کو تقریر کیا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے لوگ، تقریر شروع کر دیتے تھے، ادھر سے جو ہے تقسیم کر دیتے تھے، ایک ایک کو بلا لیتے تھے۔ اس طرح سے ایک بہت بڑی محفل قائم ہو گئی۔ جب امیروں کو پتا چلا وہ بھی آ کے بیٹھنے لگ گئے کہ اس دن تقریر کرتے ہیں، الگ ہی انداز ہوتا ہے وغیرہ۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی تو دنیاوی چیزیں دینے کے لیے دن متعین کیا ہے، مگر ایسا ہو گیا کہ اس دن دنیاوی چیزیں بھی وہ عنایت کرتے ہیں اور روحانی چیزیں بھی دیتے ہیں، یعنی تقریر جب شروع ہو جاتی ہے روحانی۔ اب مشورہ یہ ہوا کہ کون سا دن رکھا جائے، کون سا دن رکھا جائے، تو اچانک آپ کو یہ حدیث یاد پڑی کہ محرم کے عاشورے کے 10 تاریخ کے دن کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر 10 تاریخ دن گزار کے 11ویں کی رات کو سامنے لے کے
اس دن عصر کے بعد سے میں غریبوں کو تقسیم کیا کروں گا اور محفل بھی چلے گی. اس طرح سے 11ویں کی ایک محفل شروع ہوگی. تو اس میں قباحت کی کوئی بات نہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین ہماری یہ حاضری قبول منظور فرما. مولا یہاں ہمارا آنا بیٹھنا پند و نصیحت سننا سنانا رب العالمین قرآن و حدیث کے بیانات سماعت کرنا رب العالمین تمام خطائیں درگزر فرماتے ہوئے غلطیاں معاف فرماتے ہوئے عظیم الشان عمل مقبول کے طور پہ قبول فرما. خلوص محفل کے طور پہ قبول فرما. ہر طرح کی ریاکاری سے مبرہ ریاکاری سے دور محفل کے طور پہ قبول فرما. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین اب تک جو بیانات میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے ان باتوں پہ مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین علم کے حصول کی نیت سے ہم یہاں بیٹھتے ہیں. آپ کی رضا آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے خاطر بیٹھتے ہیں. رب العالمین ہم پہ آپ راضی ہو جائیں ایسا انتظام فرما. ایسے اعمال ہم کریں کہ آپ راضی ہو جائیں. ایسے اعمال ہم کریں کہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. اے اللہ ہمیں علم عطا فرما. ظاہری علم بھی عطا فرما. باطنی علوم بھی عطا فرما. صراط مستقیم کا علم عطا فرما. آپ کو راضی کرنے والا علم ہمیں عطا فرما اور اس علم کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرما اور اس حق کے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. جو باطل ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما اور اس باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا آپ کے نیکوکار بندے جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اسی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین 5 وقت نماز بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے روزے رکھنے کی زکوٰۃ دینے کی حج کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کی فرمانبرداری کرنے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی امتی مولا اس دنیا فانی سے رخصت فرما ہوئے مولا ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. مولا ان کی بھی مغفرت فرما ہماری بھی مغفرت فرما. مولا ان کے قبروں کو روشن اور منور فرما وسیع فرما. مولا ہم جب ہمارے قبروں میں پہنچیں گے مولا ہمارے لیے بھی ہمارے قبروں کو روشن اور منور اور وسیع عطا فرما. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین ایمان کامل نصیب فرما. یقین صادق نصیب فرما. قلب خاشعہ نصیب فرما. قلب ذاکرہ نصیب فرما. قلب شاکرہ نصیب فرما. مولا عیون جاریہ نصیب فرما. لسان شاکرہ نصیب فرما. رزق حلال رزق طیبہ رزق واسعہ نصیب فرما. مولا آسمانی بلائیں زمینی بلائیں اور ہر طرح کی بیماریوں سے حفظ و امان نصیب فرما. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین ہماری اولاد کو نیک صالح اولاد کے طور پہ قبول فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں مولا ان کے بہترین سے بہترین انتظام فرما. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین بار بار حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی روحی فداک ابی و امی فداک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اجعل آخر کلامنا عن
عند سكرة الموت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله